الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے تمام لسنرز کو اور دیکھنے والوں کو جمعۃ المبارک ہو۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی اہم ہے۔ پہلے عنوان کی طرح جس طرح کہ میری پچھلی ویڈیوز ہوتی ہیں، ہم ہر ایک عملی زندگی کے اہم موضوع پر بات کرتے ہیں جو کہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، جو کہ ہماری روزمرہ زندگی میں چلتا جا رہا ہے۔ جس طرح کہ آپ نے عنوان پڑھ بھی لیا ہوگا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی بھی مظلوم کی بد دعا سے بچو۔ یہ تمام امت کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے، اور ان کی ہر بات، ہر احادیث ہمارے لیے حرف آخر ہونی چاہیے، کیونکہ ہم میرے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار ہیں، ان کو ماننے والے ہیں اور ان کے امتی ہیں۔ کیونکہ ایک مظلوم جب دل سے کسی کو بد دعا دیتا ہے تو اس کی بد دعا اور اللہ تعالیٰ کے بیچ میں کوئی بھی چیز جو ہے وہ حائل نہیں ہوتی، وہ ڈائریکٹ عرشوں تک جاتی ہے۔ اور سب سے زیادہ بد دعا کس کی زیادہ قبول ہوتی ہے؟ اور ایک وہ مظلوم بھی ہو اور یتیم بھی ہو۔ کبھی بھی کسی یتیم پر ظلم نہ کریں، کیونکہ ایک یتیم جب ہاتھ اٹھا لیتا ہے اور وہ روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ دیکھو یہ اس یتیم کو زمین پر کس نے رلایا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کو غصہ آ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا غصہ اور ناراضگی سے ہمیشہ بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے معاملات تو بندے کو معاف کر دیتا ہے، لیکن بندے کے معاملات اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا جب تک کہ بندہ خود معاف نہیں کرے گا۔ اور پھر ایک وہ بندہ جو کہ دنیا سے بے بس ہو کے، مجبور ہو کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ مظلوم کا ہمیشہ ساتھ نبھائے گا، وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کیونکہ دنیا میں جب کسی پر ظلم و ستم ہوتا ہے تو وہ دنیا سے تنگ ہار کر، لوگوں سے تنگ آ کر ہی اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی فریاد لے کر جاتا ہے۔ آج ہم نے اس چیز کو بہت معمولی سمجھ لیا ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ظلم جو ہے وہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ ہم تو ظالم نہیں ہیں۔ ہمیں ہر کسی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہم بھی اس زمرے میں تو نہیں آتے، کیا ہم بھی ظالم کی فہرست میں تو نہیں کھڑے ہوئے؟ اب ظلم ہو کہاں پہ سکتا ہے؟ ظلم سب سے پہلے ہم اپنے گھر میں دیکھ سکتے ہیں، جن کے ماتحت ہم خود ہوتے ہیں، یا اگر ہم سربراہان ہیں تو ہمارے ماتحت جو لوگ ہوتے ہیں، کیا ان پر ہم ظلم تو نہیں کر رہے؟ اپنے ملازمین کو دیکھنا چاہیے، کیا ان کے ساتھ ہمارا برتاؤ کیسا ہے؟ ایک گھر میں ساس کا بہو کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ نندوں کا بھابھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہے؟ بھابھی کا نند کے ساتھ یا اپنے ساس سسر کے ساتھ کیسا برتاؤ ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کی انتہا اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ بہت سی بیٹیاں بیچاری سسکتی ہیں، روتی ہیں، لیکن ان کے آنسو پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور ایک خاموش بد دعا جب میرے رب تعالیٰ کے سامنے جاتی ہے تو وہ میرے رب کا عرش ہلا دیتی ہے، کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے، وہ تو اپنے ایک بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ تو جب اس کے بندے کو کوئی ستائے گا، ناحق اس پر ظلم کرے گا، اور وہ بیچارہ بے بس ہو جائے گا، جب دنیا میں اس کی کوئی سننے والا نہیں ہوگا تو اس کی آہ و پکار سننے کے لیے پھر میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہے ہی، جس کے لیے کوئی نہیں ہوتا ہے، جس کا کوئی بھی سننے والا نہیں ہوتا ہے، جو بالکل بے سہارا اور بے آسرا ہوتا ہے۔ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو کبھی بھی مظلوم اور تنہا نہیں سمجھنا چاہیے، اور کسی کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم کرنا ظلم کی انتہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ، آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے وہ گناہ کی سزا جو اللہ تعالیٰ سے کے اپنے اعمال ہیں جو اللہ تعالیٰ کے نے ہمیں حکم دیے ہیں دنیا میں کرنے کے لیے،
ان کی سزا کی ہمیں مہلت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ قیامت تک دے دے گا، یعنی کہ جب ہمارا حساب کتاب ہوگا حشر دہاڑے تو تب پتہ چلے گا ہمیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں۔ لیکن یہ جو بندوں کے معاملات ہیں نا، کچھ اللہ تعالیٰ نے معاملات ایسے رکھ دیے ہیں جن کی سزا ہمیں دنیا میں ہی بھگتنی پڑتی ہے، آخرت میں بھی اس کا جو ہے وہ ہمیں سزا ملتی ہے، اس کا عذاب ہمیں ملتا ہے۔ یہاں تک کہ جو ظالم ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ ظالم کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے ہے، جیسے فرعون۔ اور فرعون کو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے لیے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا دیا کہ اس نے کس طرح سے لوگوں پر ظلم کیا تھا، اور آج بھی ہم دیکھیں کہ لوگ اس کو دیکھ کے، اس کی لاش کو دیکھ کر عبرت کا نشان جو ہے وہ پکڑتے ہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ ایک بوڑھی عورت تھی، تو اس کی پرانی سی چھوٹی سی جھونپڑی تھی۔ تو اس دور میں جو وہاں کا بادشاہ تھا، بادشاہ نے سوچا کہ میں اپنے محل کو وسیع کر لوں، اور جب اس نے محل وسیع کرنے کا سوچا تو اس کے محل کے بیچ میں اس بڑھیا کا گھر آتا تھا۔ وہ بیچاری خود ہی مزدوری کرتی تھی، کھانا کھاتی تھی، جو بھی کرتی تھی وہ اپنے لیے خود سارا کچھ کرنے کے لیے جاتی تھی۔ اس کے ارد گرد آس پاس کوئی بھی نہیں تھا جو اس کا سہارا بنتا۔ وہ اپنے گھر سے باہر کچھ کھانا پانی کا انتظام کرنے کے لیے گئی، تو جب واپس آئی تو دیکھا کہ اس کا جو گھر تھا وہ تو مٹی کا ڈھیر بن چکا تھا۔ تو وہ اس قدر افسردہ ہو گئی اور اس قدر آزردہ ہو گئی، تو بڑی پریشان ہو گئی، اور اس نے اس مٹی کے ڈھیر پر ہاتھ اٹھا کے یہ کہا کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ، کہ میں تو اپنے گھر میں موجود نہیں تھی میرے اپنے گھر کی حفاظت کرنے کے لیے، اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو موجود تھا۔ تو سوچیں کہ جب ایک مظلوم جو ہے وہ دل سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے، اس کی آہوزاری اللہ تعالیٰ کے عرش تک پہنچتی ہے، تو میرے اللہ کی رحمت کو کیسا جوش آتا ہوگا۔ وہ رحمت جو ہے وہ جاہ و جلال میں تبدیل ہو جاتی ہے جب ہم دنیا میں کسی بندے کو ستاتے ہیں، اور ہم یہ بالکل بھی بھول جاتے ہیں کہ جب وہ ہماری رسی کھینچے گا تو ہمارا کیا حال ہوگا، ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم اپنی زندگی میں بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگ اپنے مال کی وجہ سے، اپنی امیری کی وجہ سے، اپنی دولت کی وجہ سے غریبوں پر ظلم کرتے ہیں، کسی کو کھانا نہیں دیتے۔ کوئی مظلوم، کوئی غریب گھر پہ دروازے پر آ جائے، کوئی مدد کے لیے آ جائے تو اس کو خالی ہاتھ لوٹا دیتے ہیں، اس کی آنکھوں میں وہ بیچارگی دیکھ نہیں پاتے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اس دور کا حصہ ہیں کہ جس دور میں کافی حد تک انسانیت جو ہے اور درد انسان کے دل سے ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ بس کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے دل میں آج بھی خوف خدا موجود ہے، جن کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ تو اپنے اعمال کو اس طرح سے خراب نہ کریں کہ آپ کو اپنی تمام تر نیکیاں اس ظالم کو دینی پڑ جائے روز آخرت کے دن، اس مظلوم کو دینی پڑ جائیں جس پر آپ نے دنیا میں ظلم کیا ہوگا، کیونکہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی اولاد کے ذریعے، آپ کے مال کے ذریعے آپ کو ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ پکڑ کر کھینچے گا کہ آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ آپ کے جو حالات ہیں۔ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو کہ اپنی زندگی میں لوگوں پر اس طرح سے ظلم و ستم کرتے تھے، جن کے پاس اللہ تعالیٰ نے اگر ان کو ایک وقت کا حکمران بنایا تھا، جیسے گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے، جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہوتی ہے، وہ اس کے حکم کے مطابق ہر چیز چلتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انصاف ناپ تول کے ساتھ کرو، انصاف برابر کرو، سب کے ساتھ عدل کرو۔ تو اگر وہ بھی عدل و انصاف سے کام نہیں کرے گا، اس کے نیچے جو سبارڈینیٹ ہیں اس کے، وہ بیچارے دم کر گھٹ کر رہیں گے اور ڈریں گے کوئی بھی قدم اٹھاتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے کہ میں کچھ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ ایک غلام کی زندگی وہ گزاریں گے اور اس کا ظلم اس قدر ہوگا کہ وہ اپنی مرضی سے نہ کچھ کھا سکتا ہے، نہ کچھ پی سکتا ہے۔ تو ایسے سربراہان بھی سن لیں کان کھول کر کہ یہ جو دنیا ہے یہ عارضی زندگی ہے، اس میں بھی وہ اپنا انجام بھگتیں گے،
اور آگے جا کے تو بھگتنا ہی پڑے گا۔ وہاں پر اپنے اس ظلم کا بدلہ اپنی نیکیوں کے بدلے دینا پڑے گا۔ اور آپ کو پتہ ہے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ اگر جس پر ظلم کیا ہے اس کے پاس کوئی نیک اعمال نہ ہوئے، صرف برائیاں ہی برائیاں ہوئیں، تو جس نے ظلم کیا ہوا، جو ظالم ہوگا، ایک تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری نیکیاں لے کے اس مظلوم کو دے دے گا، اور اگر جتنے بھی مظلوم کے گناہ ہوں گے وہ سارے اس کے گلے ڈال دے گا جو کہ ایک ظالم ہوگا۔ تو ہر طرح سے کون پھنستا ہے پھر اس کو اس کے انجام کا پتہ چلے گا کہ وہ دنیا میں کیا کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے کیا اس کی رسی تو دراز کی۔ جو اس کو لگ رہا تھا کہ میری رسی دراز ہے، وہ قیامت تک وہ رسی دراز ہوتی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کا اور اعمال کا فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کو اسی کی اولاد کے ذریعے، اس کی محبوب ترین چیزوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل اور رسوا اور تنگ کر دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے ہی دکھوں میں، اپنی ہی مصیبتوں میں اور پریشانیوں میں الجھ کر رہ جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ یہ سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، اس نے کہاں پہ غلطی کی ہے۔ ایسے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے رسی دراز کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو کبھی معاف نہیں کرتا، کبھی معاف نہیں کرتا اللہ تعالیٰ ظالموں کو۔ جو ظلم کرتا ہے، جو بے جا اپنے منصب کا، اپنے عہدے کا فائدہ اٹھاتا ہے، یا اپنے برتری کا۔ آج کل ہم نسل در نسل ہم دیکھتے ہیں اپنے اسٹیٹس کی وجہ سے اپنے آپ کو ہم اونچا بہتر جانتے ہیں دوسروں سے، دوسروں کو کمتر جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم اپنے گھر جو کام کرنے والے ہیں ان ملازمین کو کمتر جانتے ہیں۔ کبھی یہ نہیں پوچھیں گے ان سے کہ وہ گھر سے کھانا کھا کے آیا ہے، اس کا حال چال پوچھنا ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اونچے گھرانے میں کوئی ملازم بیٹھ کر کسی کے ساتھ کھانا کھا لیتا ہے تو اس میں بھی جو ان کے سربراہان ہوتے ہیں ان کی عزت میں کمی آ جاتی ہے کہ کسی ملازم کے ساتھ کھانا کھایا، یہ تو ہمارے اسٹیٹس کے خلاف ہے۔ بھئی اسٹیٹس تو صرف میرے اللہ پاک کی ذات کا ہے، یہ اسٹیٹس تو وہ ایک منٹ میں مٹی میں خاک میں ملا کر رکھ دے گا۔ اگر انسان اپنے کرتوتوں سے باز نہ آئے، اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے، تو میرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے اس کی عظمت جو ہے، اس کی بزرگی جو ہے، اس کو جلال آتے دیر نہیں لگتی۔ وہ جتنا مہربان ہے، وہ جتنا رحیم ہے، یہ بے شک درست فرمایا میرے رب تعالیٰ نے کہ میری رحمت میرے غصے سے کہیں زیادہ بڑھ کے ہے۔ لیکن اب اس کو غصہ دلانے والے جو لوگ ہیں وہ یہ جانتے نہیں کہ اس کا معمولی غصہ بھی ہماری برداشت سے بالا تر ہوگا، ہم اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو ظلم سہو اور نہ ہی ظالم کی مدد کرو، اور نہ ہی کسی پر ظلم کرو، کیونکہ ظالم کی مدد کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، وہ بھی سزا کا مستحق ہے۔ تو پھر جو وہ ظالم ہے، سوچیں اس کی سزا کس قدر ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے ظالم کو فرما دیا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو جو ظالم کی مدد کرے گا، جو اس کی ہلاشیری دے گا کہ تو بالکل صحیح کر رہا ہے، اگر وہ کچھ کر رہا ہے یا اس کو اکسایا جا رہا ہے کہ تو اس طرح، آج ہم اپنی دنیا میں یہ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، گھروں کے گھر تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو اس قدر جو ہے وہ نیچے دبایا جاتا ہے۔ بہت سی لیبر ہم دیکھتے ہیں، بہت سے ہوٹلوں میں جائیں، چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے معصوم اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے کام کر رہے ہوتے ہیں، اور جو وہاں کے مالک ہوتے ہیں یا جو اوپر کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ ان بچوں پہ کیسے ظلم اور زیادتی کرتے ہیں، اور ان سے کس طرح بے دردی سے کام کرواتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ وہ بچہ ہے، اس کی عمر کتنی ہے، کیا وہ اتنا زیادہ کام کر سکتا ہے۔ انسان ایک ہمدردی کے ناطے ہی کہ چلو اگر بچہ کام پر آ ہی گیا ہے تو اس کی مدد کے لیے اس سے اس طرح کا کام نہ کروائے، بلکہ بلا وجہ کا اتنا سخت رویہ، یہاں تک کہ مار دھاڑ بھی بہت شروع ہو گئی ہے۔ اور گھروں میں کام کرنے والی ملازمین، جو چھوٹی چھوٹی بچیاں یہ امیر طبقے کے لوگ رکھ لیتے ہیں جن میں انسانیت تو بالکل بھی نہیں ہوتی ہے، وہ ان کے ساتھ کیا سلوک روا رکھتے ہیں۔ ان کے ہاتھ پاؤں ایڑیاں پھٹی ہوتی ہیں، جسم پہ کپڑے اتنے گندے اور غلیظ ہوتے ہیں، بال الجھے اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں جیسے کبھی زندگی میں انہوں نے بیچاریوں نے نہایا ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ بھی کسی کے اولاد ہیں، وہ بھی کسی کے بچے ہیں۔ وہ کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے اگر رزق کی تقسیم میں ان کو کم کر دیا اور آپ کو بڑھا دیا؟ تو رحم دل بنے،
میرے اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں ایک جذبہ اپنے والا رکھا ہے، ایک رحمانیت کی رحم دلی رکھی ہے، اس